کو مانے. مومن کہتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کی مانے, کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں مگر اللہ کی کوئی مانتا ہے, اللہ کی کوئی مانتا ہے. تو پھر ہم کس طرح ایمان کے اندر داخل ہوں گے کہ اللہ تو سب کا ایک مگر اللہ کا کوئی ایک؟ تو اللہ پھر ہم ایمان کے اندر کس طرح داخل ہوں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے کہ یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. کہ صحابہ کس طرح ایمان لائے ہیں؟ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. وَزَيَّنُوا فِي قُلُوبِكُمْ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو مزین کر دیا ہے. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, یہی لوگ حق پر ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, یہی لوگ سچے ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, قرآن کیوں ان کی تعریف کر رہا ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر, اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر زندگی کو گزارا ہے. اور جب انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی کو گزارا ہے, تو پھر قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ, رہو ہمارے ساتھ, ہماری طرح ہو جاؤ. کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمان کو مضبوط بنایا, اللہ کے حکموں پر زندگی کو گزارا, اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. یقیناً اگر ہماری زندگی 100% اللہ کے حکموں پر, اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر گزر رہی ہوگی تو یقیناً اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا. دنیا کی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں کے اندر محبت کو پیدا فرما دے گا, لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دے گا. اور آخرت کی کامیابی کیا ہوگی؟ قرآن فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کہ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے, اور یہ کامیابی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہماری زندگی 100% اللہ کے حکم پر, اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزر رہی ہوگی. جیسا کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو بادشاہ وقت نے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور کہا ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے, اور اس کمرے کے اندر 3 دن تک ان صحابی کو بند کیا اور ان کے ساتھ شراب کی بوتل کو بند کر دیا اور ان کے ساتھ خنزیر کا گوشت رکھ دیا اور خوبصورت نوجوان لڑکی کو ان کے ساتھ بند کر دیا. اور اس بادشاہ نے کہا اگر اس کو پیاس لگے گی تو یہ شراب کی بوتل پیے گا, اگر اس کو بھوک لگے گی تو یہ خنزیر کا گوشت کھائے گا, اگر اس کی شہوت ابھرے گی تو یہ زنا کرے گا. آتا ہے ان صحابی کے بارے میں کہ 3 دن تک وہ صحابی اس کمرے کے اندر بند رہے. ان کو پیاس لگی, انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. ان کو بھوک لگی, انہوں نے خنزیر کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا. نہ اس خوبصورت نوجوان لڑکی کی طرف انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے. 3 دن کے بعد وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلتی ہے اور بادشاہ سے کہتی ہے یا ایھا الملک الی این ارسلتنی الی حدید او حجر او خشب لا یاکل ولا یشرب. اے بادشاہ تو نے مجھے کہاں بھیج دیا تھا؟ یا ایھا الملک الی این ارسلتنی, تو نے مجھے کہاں بھیجا تھا؟ او حدید او خشب, کہا کہ تو نے مجھے کسی لوہے کے پاس بھیجا تھا. او حجر, یا کسی پتھر کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا. او خشب, یا کسی لکڑی کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا. لا یاکل ولا یشرب, نہ وہ کھاتا ہے اور نہ وہ پیتا ہے. 3 دن کے بعد وہ صحابی باہر نکل کر آ جاتے ہیں. شراب کو ہاتھ نہیں لگائی. کہا کہ اگر ہم تم ہوتے تو یقیناً ہم لے کے لیتے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے, کہا کہ ایک گھونٹ شراب پی سکتے ہیں, جان بچانے کے لیے شراب پی سکتے ہیں اور جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. مگر وہ صحابی 3 دن تک اس کمرے کے اندر بند رہے. انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا, نہ خنزیر کے گوشت کو ہاتھ لگایا, اور نہ اس خوبصورت نوجوان لڑکی کی طرف انہوں نے آنکھ اٹھا کر کہا ہے. اور جب وہ باہر نکل کر آتی ہے, بادشاہ سے کہتی ہے, بادشاہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کمرے میں لڑکی ہے لڑکا ہے. کیوں
کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اپنے یقین کو انہوں نے مضبوط کیا۔ کیا وجہ تھی؟ ان کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث جعلت لک، حدیث قدسی، اللہ ارشاد فرماتا ہے جعلت لک عینین وجعلت لہما غطاء فاذا عرض علیک ما حرمت علیک فاتبق علیہم الغطاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، جعلت لک عینین وجعلت لہما غطاء، اور اس کا پردہ بھی میں نے تمہیں دیا ہے، فَإِذَا عَرَضَ عَلَيْكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَاتْبِقْ عَلَيْهِمَ الْغِطَاء۔ کہا اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس کو میں نے حرام کر رکھا ہے تو اپنی نگاہ کو نیچے جھکا لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث قدسی ان کے سامنے یہ موجود تھی، اور قرآن کی آیت یہ کہا قرآن کا ضابطہ ہے، جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اس آمنو کے اندر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں دونوں شامل ہو جاتی ہے۔ جب قرآن کہا کہ شرمگاہ کی بات کرتا ہے، جب نگاہ کی بات کرتا ہے، تو قرآن عورتوں کے لیے الگ بیان کرتا ہے، مردوں کے لیے الگ بیان کرتا ہے۔ مردوں کے لیے کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور عورتوں کی جب بات آتی ہے قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ان کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث تھی، کہا کہ وہ صحابی کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر انہوں نے پروان چڑھے تھے تو ان کی تنہائیاں پاک تھی اور ان کی خلوت ان کی پاک تھی، ان کی جلوت بھی پاک تھی۔ کہا کہ جب وہ تنہائی میں ہوا کرتے تھے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، کہا اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر رہا کرتا تھا اور گناہ کرنے سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمانوں کو انہوں نے مضبوط کیا۔ کہا کہ ایسے صحابی کہ زندگی تقوی کے اوپر گزاری ہے، کہ ایسے تقوی کے اوپر گزاری ہے۔ کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ایک دن کا فاقہ ہے، کہا کہ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن بھی فاقہ ہے، فاقے سے گزر گیا، تیسرے دن بھی فاقہ ہے۔ کہا کہ کھانے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص ان کا غلام آ کر کہتا ہے اے میرے آقا میں یہ کچھ کھانا لے کر آیا ہوں، آپ اس کو تناول فرما لیجئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کھانے کو ایک نوالا اٹھا کر اپنے منہ کے اندر رکھ لیتے ہیں، اور جب اس نوالے کو منہ میں رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے غلام اے میرے آقا آپ نے پوچھا نہیں کھانا کہاں سے آیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جب میں ایمان نہیں لے کر آیا تھا میں جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتا تھا، ایک شخص سے میں نے جھاڑ پھونک کیا تھا اور اس کے اوپر اس میرا قرض تھا، اور اس قرض کی بنیاد پر اس نے مجھے کھانا دیا ہے اور یہ کھانا میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا اے فلاں تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ جب اندر کھا لقمہ چلا گیا اور لقمہ باہر نہیں نکل کر آ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں پانی پیا جا رہا ہے، اور کہا کہ فاقہ تھا، ایک نوالا کہاں تک جا سکتا تھا، اور جب انہوں نے پانی کو پیا ہے اپنا پیٹ پانی سے بھرا ہے، اپنی انگلیاں کہا کہ منہ کے اندر نکالی ہے اور کہا ہے لوگ پوچھنے لگے کہ یہ نوالا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا اے فلاں کہ تم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی ہے، اے فلاں کہ تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی ہے کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے، جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے جب تک وہ جہنم میں نہ چلا جائے کہا کہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور وہ صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹی کرتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر سے وہ نوالا نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اگر ابوبکر صدیق کی اگر جان بھی چلی جائے اور جسم کا ریزہ بھی الگ ہو جائے تو میں اس نوالے کو باہر نکالتا، میں اسے چھوڑتا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ قرآن تقوی سے ان کی زندگی بھری پڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا خوف اللہ کی خشیت ان کے اندر اتنی ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس نماز کے اندر کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جب یہ آیت پڑھی، یہ سورت پڑھی گئی، ابو بکر کہا، امام ابو حنیفہ روتے ہیں، اور رونے کے بعد جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ جب باہر نکل جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہا کہ نا نفل کی نیت باندھ لیتے ہیں اور اللہ سے روتے ہیں، اور خوب کہا کہ اس سورت کو بار بار پڑھتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب کل قیامت کے دن زمین کو زلزلے سے ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کہیں گے اسے کیا ہو گیا ہے، انسان کہیں گے اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اور وہ اس دن اپنی خبروں کو بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لہا، کیونکہ تیرے رب نے اس کو ایسا ہی حکم دیا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اور لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، گروہ در گروہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، فمن یعمل، کہا کہ جب اس آیت کے اوپر پہنچتے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ کل قیامت کے دن جس نے ذرہ برابر بھی اگر نیک اعمال کیے ہوں گے، کل قیامت کے دن اگر جس نے ذرہ برابر بھی اگر نیک اعمال کیے ہوں گے، کل قیامت میں وہ لوگ کسی کے سامنے چھپے نہیں رہیں گے، سارے اس کو پیش کر دیے جائیں گے۔ اگر جس نے ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، وہ کہا کہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ مؤذن کھڑا ہوا ہے اور وہ نیت باندھ رکھی ہے، مؤذن سوچ رہا ہے کہ اب کہا کہ اپنے نوافل کو پورا کریں، مؤذن سوچ رہا ہے کہ اب اپنے نوافل کو پورا کریں، میں دروازہ بند کر باہر جاؤں، چراغ بند کر کہا کہ باہر جاؤں، مگر وہ امام ابو حنیفہ کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ تو نعمان کی حفاظت فرما، اللہ نعمان کو تو جہنم کی آگ سے بچا، خوب رو رہے ہیں۔ جب وہ مؤذن کہا کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، جب مسجد میں آتے ہیں تو امام ابو حنیفہ اسی حالت میں کہ کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی، تقوی اس کو کہتے ہیں، جب زندگی میں ہمارا تقوی آئے گا تو یقین مانو ہم تنہائی میں بھی گناہ نہ کریں گے، ہم خلوت میں گناہ نہیں کریں گے، ہم جلوت میں بھی گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آتا ہے کہ جس انسان کی خلوت صحیح نہیں ہوتی، جلوت بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان رات کی تنہائی میں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن لوگ تہامہ پہاڑ کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑ کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر وہ نیکیاں کیسی ہوگی؟ کہا کہ روئی کی طرح ہوگی، اگر اس کے اوپر پھونک مار دیا جائے تو وہ اڑ جائے۔ کہا کہ ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے اور قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے ہوں گے، مگر ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس شخص کی کیفیت ہمیں بتاؤ، کون شخص ہے وہ؟ کہا کہ جو تہجد پڑھنے والا ہوگا مگر پھر بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جس کو تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع ملتا ہوگا اور وہ گناہ کر لیتا ہوگا۔ کہا میرے بھائی، کہا کہ تنہائی میں جو گناہ کرتے ہیں، کہتا ہے کہ جو انسان کی تنہائی پاک نہیں ہے، آتا ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کہا یہ سبب